اور آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان فرمایا. بڑے بڑے باپ کی امیر باپ کی اولاد ہے, رہنے والے جب اپنے رب کی توحید پر وہ آ گئے تو اپنے باپ کا محل چھوڑ دیا, اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا, اپنا آرام چھوڑ دیا, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا, ارے دار میں جا کر کے بنا لے. قرآن کریم نے ان نوجوانوں کو اتنی اہمیت دی کہ ان کے اوپر پوری ایک سورت نازل ہو گئی, اور اللہ نے جب ان کا واقعہ بیان کیا تو خاص طور سے اس بات کو ہائی لائٹ کیا, فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر, اپنی فیملی کو چھوڑ کر, اپنے پریوار کو چھوڑ کر, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر کے پناہ لینے والے وہ اللہ کے بندے نوجوان تھے. وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے میرے نوجوان ساتھیوں, وہ شراب اور نشے کے پیچھے بھاگنے والے میرے نوجوان ساتھیوں, وہ حرام چیزوں کی طرف جانے والے میرے نوجوان ساتھیوں, قرآن کریم تمہیں آیت میں نوجوانوں کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو نوجوان تھے, ان کے اندر بھی جوانی کا خون تھا, ان کے اندر بھی جوانی کا جوش تھا, انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. اور آگے بڑھیے, اپنے پیارے نبی کی سیرت اٹھا کر اللہ کے پیارے نبی کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں, جو نبی کا ساتھ دینے والے صحابہ ہیں, جو قدم قدم پر نبی کے ساتھ کھڑے رہنے والے صحابہ ہیں, ان میں سے میجورٹی نوجوان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ینگ ہے, 13-14 سال کی عمر ہے. حضرت بلال نوجوان ہے, حضرت زید نوجوان ہے, حضرت عثمان غنی نوجوان ہے, حضرت طلحہ نوجوان ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود نوجوان ہے, حضرت زبیر نوجوان ہے, حضرت عمر فاروق نوجوان ہے. یہ پوری ٹیم ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کی, جو نوجوانوں کی ٹیم ہے, جو نبی کا ساتھ دینے والے, جو نبی کے مشن میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے صحابہ ہیں. یہ سب کے سب نوجوان ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, ہم نے جوانی کے مقصد کو نہیں سمجھا, ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا. ارے ہماری زندگی اس لیے تو نہیں تھی کہ ہم عیاشی کریں, ہم موج مستی کریں, ہم اپنی جوانی کا غلط استعمال کریں. ہمیں تو یہ زندگی اللہ نے امانت کے طور پہ دی ہے, اور اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میرے بندو, ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ہم نے اسی لیے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ہم کو راضی کرو. صحابہ نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا. مصعب بن عمیر, کون مصعب بن عمیر؟ مکے کا وہ نوجوان ہے جو سب سے خوبصورت کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے, جو خوشبو صبح کو لگاتا ہے شام کو وہ خوشبو نہیں لگاتا ہے, جو خوشبو شام کو لگاتا ہے وہ صبح کو نہیں لگاتا ہے. پورے مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت کپڑے پہننے والا, سب سے بہترین جوتا پہننے والا, سب سے اچھی عطر لگانے والا نوجوان ہے مصعب بن عمیر. یہی مصعب بن عمیر جب اسلام قبول کر لیتے ہیں, باپ نے گھر سے نکال دیا, ماں نے گھر سے نکال دیا, گھر کے دروازے مصعب بن عمیر کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اور وہی مصعب بن عمیر جو کل تک مکہ کی گلیوں میں سب سے خوبصورت کپڑے پہن کر کے ٹہلا کرتے تھے, آج پھٹے پرانے کپڑے, آج پیون لگے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں. اور صحابہ ان کو دیکھ کر کے ٹھنڈیاں کرتے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ, یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جس نے اپنے نبی کے دین کے لیے, اپنے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور یہی مصعب بن عمیر جب اللہ کے پیارے نبی ان کو مدینہ بھیجا کہ اے مصعب جاؤ اور مدینہ کے اندر جا کر تم اسلام کی تبلیغ کرو, اسلام کی دعوت کرو. مصعب بن عمیر اپنی محنت کے ذریعے, اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے بہت کم وقت میں پورے مدینہ کے اندر اسلام کی ایسی تبلیغ کرتے ہیں. مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی اسلام کا ماننے والا نہ ہو, جہاں کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہو. جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کے ہر گھر میں آپ کے ماننے والے موجود ہیں. یہ محنت کی حضرت مصعب بن عمیر جب بات
غزوہ احد کا موقع آتا ہے اور حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں. لمبے ترنگے تھے, لمبی چوڑی باڈی تھی. جب یہ شہید ہو جاتے ہیں تو کفن کا کپڑا بھی اتنا نہیں تھا جس سے ان کی باڈی کو پوری طریقے سے کور کیا جا سکے. اگر ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا, پیر کھل جایا کرتا تھا, پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا. سر کو چادر سے ڈھانپا گیا اور پیر کے اوپر گھاس ڈال کر ان کو قبر میں اتارا. یہ تھے مسلمان. میرے نوجوان ساتھیوں, ہماری تاریخ ایسے نوجوانوں, ہم نے خالد بن ولید جیسے نوجوانوں کو دیکھا جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار قرار دیا تھا. وہ خالد بن ولید جس جنگ کے میدان میں کمانڈر ان چیف کی شکل میں آ جائے تو تمام فوجیوں کا کوئی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ جنگ ہم ہار نہیں سکتے. اتنے ذہین تھے, اتنے جینیس تھے, ایسی وہ ٹیکنیک استعمال کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں جتنی جنگوں کے سالار رہے کوئی جنگ حضرت خالد بن ولید نے نہیں. ہم نے تو نوجوانوں کا واقعہ, ہماری تاریخ کو محمد ابن قاسم اور طارق بن زیاد جیسے نوجوانوں کے واقعات سے بھری ہے. وہ طارق بن زیاد جب اندلس کے اوپر حملہ کیا, اندلس کے اوپر حملہ کیا تو کشتیوں کو جلا دیا تاکہ مسلمانوں کے پاس واپس بھاگنے کا کوئی موقع نہ رہے. اب یا تو لڑنا ہے اور لڑ کے دشمن کو یا تو شکست دے دینا ہے یا وہیں پہ شہید ہو جانا ہے, بھاگنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے. اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے. میرے بھائیوں, ہماری تاریخ ایسے نوجوانوں کے واقعات. مگر آج ہمارا نوجوان کہاں؟ آج ہمارا نوجوان اسلام کے نام پر, توحید کے نام پر, دین کے نام پر اس کے پاس کوئی نالج نہیں. کتنے نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھ لیجئے لال رنگ کے کالے رنگ کے دھاگے نظر آ جائیں گے. کتنے نوجوان ہیں اللہ کی توحید کا مطلب ہی نہیں جانتے. کوئی کسی قبر کے آگے جا کے پیسہ جھٹا رہا ہے, کوئی کسی بزرگ کے آگے سجدہ کر رہا ہے, کوئی اپنی بیوی کے نام کی قسم کھا رہا ہے, کوئی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں, کتنے مسلمان نوجوان ہیں جو توحید سے دور ہیں. بھئی توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے. توحید کے بغیر آپ دنیا میں بھی کامیاب نہیں, آخرت میں بھی کامیاب. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. وہ لوگوں جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا, انہی کے لیے نجات ہے, انہی کے لیے امن اور چین ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں اور آپ اپنے ملک کے حالات میں بھئی ٹھیک ہے ہم اور آپ یہاں بیٹھے, ہم اور آپ الحمدللہ مزار پرستی سے, قبر پرستی سے دور ہے, مگر اسی ملک میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان ہیں جو شرکیہ کاموں میں لگے ہیں. جبکہ قرآن کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے مالک نہیں ہیں, وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے, اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. قرآن کریم کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وہ لوگوں, اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے, غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ولو اجتمعوا له, اگر وہ سب کے سب مل کر کے ایک مکھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه, اگر مکھی کوئی سامان چھین کے چلی جائے وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. کتنے نوجوان ہیں جو توحید سے دور ہیں, کتنے نوجوان ہیں جو علم دین سے بالکل دور ہیں.
مدرسے میں پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، اسکول میں پڑھا ہے، کالج میں پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، دنیا کے اعتبار سے کوالیفائیڈ ہے، دنیا کے اعتبار سے ایجوکیٹڈ ہے، دنیا کے اعتبار سے پڑھا لکھا ہے، مگر اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آپ سے قبر میں میتھمیٹکس کے سوالات نہیں ہوں گے، آپ سے قبر میں سائنس کے سوالات نہیں ہوں گے، آپ سے قبر میں انگلش کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے۔ اور ان تینوں سوالوں کا جواب اگر کہیں ملے گا تو قرآن و حدیث کے اندر ملے گا۔ آج ہمارا نوجوان علم دین سے اتنا دور ہے کہ غافل ہے، زیرو ہے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ او لوگوں، تمہارے پاس دنیا کی بڑی نالج ہے، دنیا کی بڑی معلومات ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں تم بالکل غافل ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ چاندی کا یا سونے کا سکہ اپنے ناخن پہ رکھ کے وزن بتا دیں گے، اپنے ناخن پہ رکھ کے وہ وزن بتا دیں گے، چاندی کے سکے کا وزن کتنا ہے، سونے کے سکے کا وزن کتنا ہے، اتنے ماہر ہوتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی ان کو تمیز نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ آج کتنے نوجوان ہمارے ہیں ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، قرآن نہیں پڑھ پاتے، نماز کی دعائیں ان کو یاد نہیں ہے، اپنے باپ کا جنازہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نوجوان۔ اور تیسری بڑی خطرناک چیز، آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت حیا سے دور ہے، حیا نہیں، حیا، بے حیائی اور بے غیرتی ہمارے نوجوانوں کی نس نس میں بستی چلی۔ کل تک جو کام چھپ کر کے ہوتا تھا کھلم کھلا ہوتا، کل پورے گاؤں میں کسی لڑکے کے بارے میں اگر یہ سن لیا جاتا تھا اس کا کسی غیر لڑکی سے تعلق ہے بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، تو پورا سماج پھوٹتا تھا کہ دیکھو بڑا بے غیرت ہے، بڑا بے حیا ہے۔ اب تو فیشن بن گیا، اب تو کون نوجوان ایسا ہے جو موبائل پر کسی نہ کسی کے ساتھ لگا نہ ہو، آج تو اس کو ایک کلچر بنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں کا چولی دامن کا رشتہ ہے، جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا، جہاں حیا نہیں ہوگی وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر حیا ختم تو ایمان ختم ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیادار تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے نبی ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے، حیا والے، اتنے حیادار تھے اللہ کے نبی۔ کبھی زبان سے آپ نے کوئی بے حیائی کی بات نہیں، کبھی کوئی کسی کو گندی زبان سے آپ نے کبھی گالی نہیں دی، کبھی برا بھلا نہیں کہا، آپ کی زبان سے بھی جو ہے پاک دامنی چھلکتی تھی، آپ نے زبان سے بھی کبھی کسی کو گندی زبان سے۔ آج گالی عام بات، گندی باتیں عام بات ہے، موبائل پر رات بھر بےہودہ چیزیں دیکھنا عام بات ہے۔ آج ہمارا نوجوان بے حیا ہو جاتا ہے، اور جب کسی سماج میں گناہ آسان ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ گندی فلمیں دیکھنے کے لیے گھروں میں سی ڈی لاتے تھے، ٹی وی لاتے تھے، سی ڈی لاتے تھے، چھپ کر کے گھر کے اندر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے لوگ فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ اب اس موبائل نے ان سارے جھنجھٹوں سے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اب آپ کا موبائل ہے، انٹرنیٹ کا پیک ہے، آپ کی اسکرین ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا کمرہ ہے، آپ کا بستر ہے، آپ آزاد ہیں، جو جی چاہے دیکھیں۔ آج بڑے بڑے مرتبیوں کے تقوی کو پاش کر دیا ہے اس موبائل نے، اور بڑے چاہے بزرگ ہو، نوجوان ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر دیا ہے اس موبائل نے۔ اور موبائل کے اس غلط استعمال کو دیکھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، بہت خطرناک اور بہت سخت بات اس حدیث کے اندر ہم کو اور آپ کو دی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَعَالَمَنَّا قُرْآنَ مِنْ أُمَّتِي يَا
यातुना यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत अबीसन। क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर, रोजा लेकर के, नमाज लेकर के, उम्रा लेकर के, हज लेकर के, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा, उनकी नेकियों की कोई वैल्यू नहीं। हदीस के रावी हज़रत सौबान है, वो कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी सिफ़हुम लना व जलहिम लना, ऐ अल्लाह के नबी जरा खोल खोल करके बयान कर दीजिए वो कौन से बदनसीब लोग होंगे। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, बस एक बात की कमी होगी, उनकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा होगा, वो अकेले में अल्लाह को नाराज करेंगे, वो तन्हाई में अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। मेरे भाइयों, अपने मोबाइल अपनी नेकियों का कातिल मत बनाओ, अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ। आज हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली बेहयाई भी समाज को बर्बाद करता, और ये बेहयाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि बाप के सामने बेटी बेपर्दा निकलती है और बाप को कोई फर्क नहीं। शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा घुमाता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरी बीवी को देख रही है, ट्रेन में, फ्लाइट में और तफरीगाहों में अपनी बीवी को बेपर्दा लेके घूमता है। ये दयूसियत है मेरे भाई, ये बेगैरती है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़े सख्त अल्फाज में फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं, जिनसे अल्लाह ताला बातचीत भी नहीं करेगा। उन 3 लोगों में अद्दयूस बेगैरत इंसान भी होगा, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, जिसकी बीवी, जिसकी बेटी, जिसकी बहन बेगैरती का काम कर रही हो, बेहयाई का काम कर रही हो और उसको कोई फर्क न पड़ता हो। आज हमारे नौजवानों को बेगैरती और आगे नशे का इस्तेमाल, नशे का इस्तेमाल। अभी 2 दिन पहले मैं काठमांडू गया था, नेपाल की राजधानी। सुनता था कि नेपाल में खाने के होटल कम है, शराब की दुकानें ज्यादा है, जाकर के मिलते हैं। काठमांडू में जिस इलाके में मैं ठहरा हुआ था, एक तो बड़ा मसला ये है कि अगर आप खाना खाना चाहते कौन से होटल में खाना खाना, हर होटल में तो शराब है, गोश्त का ठिकाना नहीं कि हलाल है कि हराम है। एक साहब से मैंने पूछा कि भाई मुझे खाना खाना है, कोई अच्छा सा होटल बताइए, मुस्लिम होटल। उन्होंने कहा चले जाइए, एक होटल है अल मदीना होटल, एक भाई है कश्मीर के रहने वाले हैं, इकबाल भाई, उनका होटल है, आप उनके जाके खाना खा लें, उनके यहाँ बिल्कुल हलाल खाना। मेरे साथ फैमिली, मैंने कहा चलो चलते हैं। गया, 1 किलोमीटर चलने के बाद दूर से देखा अल मदीना होटल नजर आया, जाके खाना खाया। खाना खा के जैसे ही होटल से बाहर निकला, सामने ठीक होटल के सामने शराब, और कितने मुसलमान नौजवानों को मैंने देखा, इधर से वो चिकन खरीद रहे हैं, इधर से वो मटन खरीद रहे हैं, और सामने वाली दुकान से शराब खरीद रहे हैं, उधर को लेके जाएंगे। ये आज हमारे मुसलमान नौजवान शराब और ड्रग्स और नशा आज मुसलमान नौजवानों में आम होता चला। कोई फैशन के नाम पर, कोई गलत दोस्तों की संगत के नाम पर आज नशे का शिकार हो चुका है। और जब नशे का एक बार चस्का लग गया तो फिर इंसान नशे के लिए डूब गया। मेरे प्यारे साथियों, हमें तो दुनिया को शराब के नशे से बचाना चाहिए था, हमें तो दुनिया को शराब से दूर करना चाहिए था। हम तो इसलिए दुनिया में आए थे ताकि दुनिया को नशे से बचाए, शराब से बचाए। आज खुद नौजवान शराब में डालता है, मुस्लिम नौजवान। इतनी खतरनाक ये चीज है शराब। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा उम्मुल खबाइस, शराब से बचो, शराब बहुत सारी बुराइयों की मां है। तो इंसान शराब पी लेगा, वो ज़िना भी कर लेगा, वो कत्ल भी कर देगा, मर्डर भी कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है। उसकी नजर में माँ, बहन, बेटी सब बराबर हो सकते हैं। क्योंकि जब इंसान को नशा, जब शराब का नशा चढ़ जाता है,
ہمارے بہت سارے علماء ممبئی سے آئے ہیں. 5-6 سال پہلے ممبئی میں نوجوانوں کے اندر ایک ڈرگس ایک نشے کا بہت زیادہ اس کا روایت تھا. اس کا نام تھا MD. وہاں کے لوگوں نے بتایا بڑا خطرناک ڈرگس تھا اور جو نوجوان اس کے عادی ہو جاتے تھے اس کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے اور پورا بدن ان کا جل جاتا تھا. آج ہمارے نوجوان کہیں ڈرگس کا عادی ہے, کوئی شراب کا, کوئی گٹکھا کا عادی ہے, کوئی سگریٹ کا عادی ہے, کوئی تمباکو کا عادی ہے. میرے نوجوانوں اپنے آپ کو اس نشے کی لعنت سے دور کرو. 1400 سال پہلے لوگ شراب پیتے تھے, گھر میں برتنوں کے ساتھ شراب بھی رکھی جاتی تھی. جب دسترخوان لگتا تھا شراب بھی رکھی جاتی تھی. لیکن جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ شراب, یہ جوا, یہ پانسے, یہ تیر, یہ غیر اللہ کی آستانے, یہ سب کے سب گندے کام ہیں, شیطانی کام ہیں, ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. جب قرآن کی آیت نازل صحابہ کرام نے شراب کے برتنوں کو توڑ, مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ گئی. صحابہ نے صرف شراب کو نہیں دیکھا, ان برتنوں کو بھی نکال کے پھینک دیا جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی. کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں, کوئی نیوز پیپر میں خبر نہیں آئی. آج تو ہماری گورنمنٹ تمباکو کے اور سگریٹ کے پیکٹ پر باقاعدہ خطرناک کسی کا فوٹو بھی چھپواتی ہے اور لکھا رہتا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس فار یور ہیلتھ, کہ تمباکو آپ کی صحت کے لیے بڑا خطرناک ہے. اس کے باوجود حکومت لائسنس دیتی ہے, گٹکھا بک رہا ہے, تمباکو بک رہا ہے, سگریٹ بک رہی ہے, لاکھوں کروڑوں ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ ہوتا ہے, مگر سگریٹ پینے والوں کی کمی نہیں ہے, نشہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. 1400 سال پہلے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا گیا, بس قرآن کی 2 آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ, میرے بندو ہم شراب کو حرام کر رہے ہیں, تم بچو گے کہ نہیں بچو گے, تم دور رہو گے کہ نہیں رہو گے. صحابہ نے شراب کے برتن توڑ دیے اور کہا انتہینا انتہینا, اے اللہ اب آج کے بعد ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. میرے بھائیوں, یہ تھی اسلام کی سچی محبت, یہ تھی نبی کی سچی محبت, اور یہ تھا اطاعت کا جذبہ جو آج ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو شراب کا نشہ کیا. اور ایک اور بہت خطرناک نشہ ہے, اور وہ نشہ آج کل IPL کا میچ چل رہا ہے تو زیادہ چل رہا ہے. ایک دن میں بیٹھا تھا اسٹیشن پر, ایک نوجوان میرے بازو میں بیٹھا تھا, IPL کا میچ چل رہا تھا. میں نے دیکھا کہ کوئی ایپ ہے, اس ایپ کے اندر IPL کا میچ لائیو چل رہا ہے اور اس میں باقاعدہ وہ گولی لگا رہا ہے. اس اوور میں 6 رن بنیں گے تو 100 روپے مجھے مل جائیں گے, 6 رن نہیں بن پائے تو 100 روپے میں کمپنی کو. اس طریقے کے بہت سارے ایپ آج موبائل پر چل رہے ہیں اور ہمارا نوجوان بڑے دھڑلے سے استعمال کر رہا ہے. یاد رکھو, اس کا نام ٹیم 11 کر دینے سے یا اس کا نام کوئی اور گیم رکھ دینے سے جوا ہی رہے گا, نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلے گا. اور یاد رکھو, جس طریقے سے شراب سے نفرت کرتے ہو, جس طریقے سے شراب کو گندا سمجھتے ہو, اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے جوا. جوئے کے اندر بھی ایک نشہ ہوتا ہے. جوئے کے اندر جب انسان جیت جاتا ہے نا, اسے لگتا ہے میں جیت گیا, میں بہت لکی ہوں, اور پیسہ لگاتا ہے. پہلے وہ 1 لاکھ جیت گیا تو 10 لاکھ لگا دیتا ہے کہ اب میں 1 کروڑ کما لوں گا, نتیجہ یہ نکلتا ہے سب کچھ ہار جاتا ہے. میں نے ایسے ایسے جواریوں کو دیکھا ہے. ابھی بڑا مشہور شہر ہے ہمارے اتر پردیش کا مئو شہر, مدرسوں کا شہر ہے, علماء کا شہر ہے. مئو کے اندر میں گیا, ایک نوجوان 18 لاکھ روپے کا قرضہ اس کے اوپر ہو گیا اسی ایپس کے چکر میں, انہی جوئے والے اور سٹے والے ایپس کے چکر میں 18 لاکھ روپے کا قرضہ ہو گیا. غریب گھر کا نوجوان تھا, برداشت نہیں کر پایا. رمضان کے مبارک مہینے میں اس نے سوسائڈ کر لیا, خوشی کر لی, جان دے دی. میرے بھائیوں, یہ جوا آج نوجوانوں کی جان دے دی. اس جوئے سے اپنے آپ مہنگے شوق نہ پالو, اتنے شوق پالو جتنی طاقت ہے.
کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی فون لیں گے تب آپ کا شوق پورا ہوگا. اگر آپ طاقت 10,000 کے موبائل کیے 10,000 کا موبائل استعمال کرو. ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی فون استعمال کرو. اپنی حیثیت سے بڑے خواب دیکھنا مناسب نہیں ہے میرے بھائی. آپ محنت کیجئے, تجارت کیجئے, پیسہ کمائیے, حلال طریقے سے آپ آئی فون استعمال کیجئے. جوئے اور سبے کے ذریعے آئی فون خریدنے کی لالچ مت پیدا کیجئے, ورنہ ایک نوبت ایک دن ایسی آ جائے گی آپ اپنے گھر کے اپنے ماں باپ کی قیمتی چیزوں کو بیچنے لگیں گے, اور ایک دن نوبت آئے گی آپ اپنے آپ کو بیچ ڈالیں گے. اس لیے جوئے کی نشے سے